السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک زندہ رہا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن ایک انگریز افسر نے جب اس کی لاش میسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ برصغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی۔ میں ہوں محمد جاسر نواز اور آج ڈسکور اردو سٹوریز میں شیر میسور کی داستان دکھائیں گے۔ یہ 1760 کا ہندوستان ہے۔ دہلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری ہے۔ ایک 10 سالہ لڑکا بڑی جان فشانی سے ایک ریتے کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا ہے اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی، پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا پٹم میں ہاہاکار مچ گئی کہ باغی جرنیل حیدر علی کے دونوں بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا، اور اب یہی ننھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی، جو میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار دیا جا چکا تھا۔ وہ شہر سے فرار تھا اور اس کے بیٹے کو قید کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے تھے۔ اسی دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے چہرے پر بھی شیر کا ماسک پہن لیا اور پھر دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس انتہائی فلمی انداز کے فرار کے 1 سال کے اندر اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد۔ لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ اور جدل ہی میں گزر گیا، اور جب 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو یہی مسائل اس سے بھی منتقل ہو گئے۔ میسور کی حکمرانی پھولوں کا سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج تھی۔ یہ طے تھا کہ ٹیپو کتنا ہی قابل حکمران سہی، لیکن وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا تھا لیکن روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ۔ وہ صوبے جو آج بھارتی سٹیٹ کرناٹکا، تامل ناڈو اور کیرالہ کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک بہت بڑی ریاست تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدراس تھا، جو اب چنئی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ مشرقی میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے، جبکہ شمال کی طرف مرہٹے تھے، جن کی سلطنت میسور کی سرحدوں سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں تھا سمندر، یعنی کسی طرف سے ٹیپو کو کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس خطرناک جغرافیے کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا، وہ یہ کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت یہاں خوب پھل پھول رہی تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدن باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی، تو ایسے میں میسور کے مخالفین کی رال کیوں نہ ٹپکتی؟ اس کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد قصور میسور پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے ان سے صلح یا معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں میسور کی ریاست خطرناک جغرافیے اور مشکل حالات میں کمزور دفاعی پوزیشن پر کھڑی تھی، لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے اپنے پہلے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے، لیکن یہ تمام کے تمام معاہدے ناکام رہے اور ٹیپو سلطان کو آخر جنگ ہی کرنا پڑی۔
ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی تھی۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمنوں سے جنگ اس کے اعصاب شل کر دیتی اور یہ ریاست اسی وقت ختم ہو جاتی، لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریزی لشکر کو دھول چٹائی۔ پھر اس نے بنگلور کے قلعے میں میسور انگریزی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت امیز شکست نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی نہ اس کے بعد۔ ایسے میں زخموں سے چور انگریزی فوج نے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو سلطان جنگ جاری رکھتا تو جو بھی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر تھے مدراس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کم از کم جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جانا تھا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو سلطان تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، لیکن برطانیہ میں صف ماتم بچ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی کمزوری ان کے بہت کام آئی۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو ان درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیہ پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، لیکن اب انہیں لگنے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو ٹیپو کے انتہائی ماہر اور وفادار جرنیل محمد علی کا، جس نے میدان جنگ میں ٹیپو کے مخالف کو پناہ دے دی، تو ٹیپو نے مصلحت سے کام نہیں لیا۔ اس نے کمیدان کو گرفتار کر لیا اور کمیدان نے قید ہی میں خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے سلطان کے بہت سے وفادار بد دل ہو گئے، چنانچہ درباری سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے، اور اس غدار فیکٹری کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا آیا ہوا نیا گورنر جنرل۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنر جنرل کا نام تھا لارڈ کارنوالیس۔ یہ شخص بہت ہی مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں ایک کا نام تھا سید امام۔ یہ شخص ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم پہنچا، جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا، لیکن یہ سازش بر وقت پکڑی گئی اور ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا۔ اس نے غداروں اور سید امام کو سزائے موت دی گئی، لیکن اس سے غدار فیکٹری سے غداروں کی پروڈکشن رکی نہیں، بلکہ ان کی تعداد اور زیادہ بڑھنے لگی۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنوالیس تنہا ٹیپو کے مقابلے پر آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے نظام، حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا کہ ٹیپو نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجہ ٹرنگ اوور کے خلاف جنگ چھیڑی ہے۔ حالانکہ یہ جنگ ٹیپو نے نہیں، راجہ نے خود چھیڑی تھی، اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن کارنوالیس نے اس جنگ کو جواز بنا کر سابقہ شکست کے وقت کیا جانے والا صلح کا معاہدہ توڑ دیا اور میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے میسور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بنگلور میں گھیر لیا، لیکن جب ٹیپو سلطان فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا تو اس کی فوج میں موجود غداروں نے حملے کی تفصیلات لارڈ کارنوالیس والوں تک پہنچا دی، جس کی بدولت وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔
وہ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلا بلکہ اس نے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی۔ ٹیپو کے چھاپا مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ کارنوالیس کے دونوں اتحادی یعنی مرہٹوں اور نظام، جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں بھی مدد کو نہیں پہنچے تھے۔ یوں کارنوالیس سرنگا پٹم کے محاصرے میں ناکام رہا۔ اس کی فوج بھوک اور بیماری سے مرنے لگے تھے۔ لارڈ کارنوالیس کو احساس ہو گیا تھا کہ ان حالات میں اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے مزید لڑائی کا خیال چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطی یہ ہے کہ اس نے بھاگتی ہوئی اور شکست خوردہ انگریز فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کی بجائے اسے نکل جانے کا موقع دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر سارے برصغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ کارنوالیس بچ کر تو نکل گیا اور جلد ہی مرہٹوں اور نظام سے جا ملا۔ پھر جو تینوں اتحادی یعنی انگریز، مرہٹے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ کارنوالیس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہو رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ لارڈ کارنوالیس نے صلح کے بدلے میں میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے تاوان وصول کیا۔ یوں اپنوں کی غداری اور جنگی غلطیوں کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی نہ سمجھ سکا۔ لارڈ کارنوالیس کے ہاتھوں شکست کے ٹیپو اور اس کی سلطنت پر 2 فوری اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا کہ وہ جب تک انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں سویا کرے گا بلکہ فرش پر سوئے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اس نے کھلونا گھڑی بھی تیار کروائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا گلا دبوچ رہا ہے، اور یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ٹیپو اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ جنگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں نے بھانپ لیا کہ اب ٹیپو اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے وہ سلطان سے دور دور رہنے لگے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات تھی۔ چنانچہ کسی ریاست سے وفاداری کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور ہو اور وہاں کے لوگوں کو وہاں اپنا مستقبل محفوظ نظر آئے۔ لیکن جب ریاست کمزور پڑ جاتی تھی تو اس کے مفادات پارٹیاں بدل لیا کرتے تھے اور کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے تھے۔ اس دور کے ہندوستان کی انتہائی تلخ سچائی تھی جس نے آخر کار سارے خطوں کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ یہاں یہ بات بتانا بھی عہد ہے کہ ٹیپو کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا بہترین جانشین ثابت ہو۔ چنانچہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو، وہ آدھا علاقہ کھو چکی ہو، طاقتور دشمنوں سے گھری ہو اور اسے ایک مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو، تو اس کا زیادہ دیر تک برقرار رہنا صرف ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن ٹیپو سلطان معجزے کی ہی امید لگائے بیٹھا تھا، اور اسے یہ امید تھی برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے، جو ماضی میں ٹیپو سلطان کا اتحادی رہ چکا تھا۔ ٹیپو نے فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا تھا اور مدد کی درخواست کی تھی۔ نپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ نپولین ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ جب نپولین 1798 میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو برطانیہ یہی سمجھا کہ نپولین ہندوستان جانے والا ہے۔ پھر نپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا
تو بھی انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ شاید وہ زمینی راستوں سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دی تھی تب کہیں جا کر ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں ایک خبر سمندر پار پہنچنے میں مہینوں لگا دیا کرتی تھی، اس لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں بہت عرصے تک گردش کرتی رہیں کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا کہ تب آیا۔ ٹیپو چاروں طرف سے دشمنوں میں گر چکا تھا اور فرانس سے مدد آنے کا امکان بھی ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جب اس کے دشمنوں نے صرف یہ طے کرنا تھا کہ وہ شیر میسور کا شکار کب، کہاں اور کیسے کریں گی۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنوالیس کو واپس بلا کر لارڈ ویزلی کو نیا گورنر جنرل بنا دیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ انگریزوں کے ذہن پر مسلسل یہ خوف سوار تھا کہ اگر کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کے لیے پہنچ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ خوف بے جا بھی نہیں تھا، کیونکہ ٹیپو کے خلاف آخری جنگ میں 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کالونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی۔ اس نے امریکی جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے برطانیہ کو شکست ہوئی اور امریکہ آزاد ہو گیا تھا۔ برطانیہ فرانس کو پھر مداخلت کی اجازت دے کر ہندوستان نے ٹیپو کی شکل میں ایک نیا جارج واشنگٹن افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ لارڈ ویزلی ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا۔ اس نے آتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ برطانیہ سے تازہ دم فوجی دستے میں اس کی مدد کے لیے پہنچنے لگے، لیکن لارڈ ویزلی کو ٹیپو کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ لارڈ کارنوالیس جن غداروں کو تیار کر کے گیا تھا، اب وہ ویزلی کے ساتھ تھے۔ لارڈ ویزلی نے یہ ٹیپو کے غداروں سے طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ میسور کے زیادہ تر قلعوں کے کمانڈروں نے بھی لارڈ ویزلی کو یقین دلایا تھا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے ہی فکس تھا۔ چنانچہ فتح کا پورا یقین کر کے لارڈ ویزلی اپنے اتحادیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود گیا۔ صلح کا معاہدہ توڑنے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے جنگ ضروری ہے۔ فروری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں اطراف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ ٹیپو نے حملہ آور انگریزوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمن پر حملہ کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ اپنے کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر میسور کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن کی زد میں ہیں تو حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا، لیکن انہیں یہ جواب دے کر چپ کرا دیا جاتا تھا کہ یہ سلطان ہی کی حکمت عملی ہے۔ لیکن حقیقت میں غداروں نے شیر میسور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دشمن کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اب شیر میسور ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریز جنرل ہیرس کے چھکے چھڑا دیے۔ لارڈ ویزلی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو کے ماہر جنرل ہونے کا اعتراف کیا ہے، لیکن ٹیپو کے غدار افسر یہاں بھی انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ٹیپو کے فوجی دستوں کو دشمن کی توپوں کی زد میں لے کر آتے تھے۔ اس طرح ٹیپو کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اس نے پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹم میں دفاعی پوزیشن لی۔ اپریل 1799 میں، یعنی حملہ شروع ہونے کا صرف 2 ماہ بعد ہی، انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ ایسے میں غداروں نے دشمن کو بتا دیا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ انگریزوں نے اس دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک بڑا شگاف بن گیا۔ 3 مئی 1799 کی رات سلطان کے وزیر میر صادق نے فصیل سے باہر آ کر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی۔ وہاں طے یہ پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اس شگاف پر دھاوا بول دیں گے، جبکہ میر صادق وہاں موجود فوج کو پہلے ہی ہٹا چکا ہوگا۔ میر صادق واپس چلا گیا اور پھر 4 مئی کا سورج طلوع ہوا۔ نجومیوں نے سلطان ٹیپو سے کہا
کہ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی منحوس اور بدشگون ہے، آپ فوج کے ساتھ رہیں اور خیرات کریں۔ لیکن جب دوپہر کو سلطان کھانا کھانے بیٹھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ٹیپو فوج کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا۔ سلطان قلعے سے باہر نکلا تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر دیے تاکہ ٹیپو پھر واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سید غفار کی شہادت بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تھی تاکہ یہ خبر سن کر سلطان جوش میں قلعے سے باہر نکل آئے۔ یوں یہ ساری کارروائی بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ تھی۔ بہرحال وجہ چاہے کچھ بھی ہو، سلطان اب قلعے سے باہر آ چکا تھا۔ دوسری طرف میر صادق اور پورنیہ نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے دیوار کے شگاف سے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ اب میدان خالی تھا۔ انگریز فوج اس شگاف سے اندر داخل ہونے لگی۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ اپنی فوج کو دوبارہ جمع کر سکے، لیکن افسوس قلعے کے محاصبوں نے مالک ہی کو اندر آنے سے روک دیا۔ اس موقع پر سلطان نے انگریزوں سے آخری بار دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ اس نے خدمت کار سے بندوق لے کر انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے مٹھی بھر ساتھی بھی جان توڑ کر لڑ پڑے، لیکن جلد ہی یہ آخری وفادار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہو گیا۔ ایک ملازم نے کہا، حضور انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں تاکہ وہ آپ کا احترام کریں گے۔ لیکن تب ٹیپو سلطان نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ اس نے کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ بے بس ہو کر گر نہیں گیا۔ انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے دروازے کے باہر لڑنے والا یہ شخص ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز اس کی کمر سے بندھی ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان اب بھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار کے وار سے انگریز سپاہی کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی اور سلطان ٹیپو کے سر میں لگی۔ سلطان شہید ہو گیا، لیکن تب تک قلعے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پورنیہ نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا تھا۔ اس خبر کے پھیلنے پر سپاہی مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریزی فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور میسور کے سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر پڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم ہی میں دفن کیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی، اس لیے اسے 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ٹیپو کی شہادت کے 59 برس بعد سارے ہندوستان پر برطانوی پرچم لہرا رہا تھا۔ یوں اس انگریز افسر کی بات سچ ہو گئی جس نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھ کر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں نے ٹیپو کے خاندان کو کلکتہ بھیج دیا تھا۔ ٹیپو کی اولادیں اسی شہر میں 200 برس تک محنت مزدوری کرتی رہیں۔ 2009 میں بھارتی حکومت کو آخر خیال آ ہی گیا کہ ان کا شاہی سٹیٹس بحال کر کے انہیں ٹیپو کی جائیداد لوٹائی جائے۔ آج ٹیپو سلطان کے مزار پر ہندو اور مسلمان سبھی حاضر ہوتے ہیں۔ سرنگا پٹم بھارتی ریاست کرناٹکا میں شامل ہے۔ ریاست میں ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، اگر چند ہی بی جے پی اور سخت گیر ہندو موقف رکھنے والی تنظیمیں اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ ٹیپو کی سالگرہ منانے کے خلاف تو مظاہرے بھی ہو چکے ہیں، تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ٹیپو سلطان آج بھی برصغیر کا عظیم ہیرو مانا جاتا ہے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت